آپ نے اپنے ملک میں تو یہ خبریں سنی ہے نا کہ ایک شخص دوسرے شخص نے امتحان دے دیا، ابھی سول ایویشن کا تو چل ہی رہا ہے نا، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کا صدر بھی ایسی چولے مارتا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دوست کو اپنی جگہ سیٹ کا SAT کا ٹیسٹ دینے کے لیے پیسوں کی ادائیگی کی، جو لندن یونیورسٹی میں داخلے کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو فکر تھی کہ اس کا گریڈ ایوریج ہے اور وہ اپنی جماعت میں سب سے اوپر ہی رہیں گے اور ان کے قابل قبول ہونے کی کوششوں میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے ان کا گریڈ۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ میں الزام نہیں لگا رہا، امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی اس بھتیجی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیج چرائے آ کے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ نے اپنی کتاب ٹو مچ اینڈ نیور انف ہاؤ مائی فیملی کریٹڈ دا ورلڈز موسٹ ڈینجرس مین، یعنی وہ بہت زیادہ اور ہمیشہ ناکافی، کس طرح میرے خاندان نے دنیا کے سب سے خطرناک انسان کو تخلیق کیا۔ یہ جو میری ہے نا، میری نے اپنے چچا یعنی امریکن پریزیڈنٹ کو ایک دھوکے باز اور سوشیوپیتھ شخص قرار دیا۔ ٹرمپ فیملی نے اس کتاب کی 14 جولائی کو اشاعت روکنے کے لیے ایک مقدمہ بھی دائر کیا تھا، لیکن اب امریکہ کی عدالت نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ کو اپنے چچا کے بارے میں چشم کشا انکشافات پہ مشتمل کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے اور اس کی اشاعت کی اجازت دے دی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ الزامات لگنا نئی بات تو نہیں ہے، ماضی میں بھی ان پہ بڑے الزامات لگتے رہے اور یہ الزامات ہر نوعیت کے رہے ہیں، اور حال ہی میں وہ مواخذے یا امپیچمنٹ سے بڑی مشکل سے بچے ہیں۔ کتاب کی اشاعت اور بولنے کی اجازت ملنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں میری ٹرمپ نے ڈونلڈ ٹرمپ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس امریکہ کی قیادت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ وہ ہمارے اس پائلٹ کی طرح جس کے اوپر ساری دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے، اور ایسے شخص کو قیادت دینا خطرناک ہے۔ لیکن انٹرویو کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ نشر کیا گیا، پورا انٹرویو تو کل آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یونیورسٹی چیٹر قرار دیتے ہوئے میری ٹرمپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اچھے ٹیسٹ دینے کے حوالے سے شہرت رکھنے والے ایک ذہین بچے کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ ان کی جگہ ٹیسٹ میں بیٹھ جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اس کام کے لیے اس نے اپنے دوست کو اچھی خاصی رقم دی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اپنی کتاب میں میری ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ نیو یارک ٹائمز نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی 1990 میں مشتبہ ٹیکس اسکیم سے متعلق 1,40,000 الفاظ سے مشتمل تحقیقاتی مضمون شائع کیا تھا، اس کے لیے دستاویزات انہوں نے ہی فراہم کی تھی۔ اب یہ انکشافات سے بھرپور کتاب میں میری ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ ان سے صحافیوں نے 2017 میں ان کے گھر پہ رابطہ کیا، شروع میں وہ ان کی مدد کرنے سے کتراتی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی نے بتایا کہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے صحافیوں سے رابطہ کرنے سے قبل 1 مہینہ پہلے انتظار کیا اور لا فرم سے قانونی دستاویزات کے 19 ڈبے اسمگل کرنے کے بعد انہی صحافیوں کو فراہم کیا، اور اس لمحے کو ایسا لمحہ قرار دیا جس میں کئی مہینوں بعد بھی ان کو بے پناہ خوشی محسوس ہوئی۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ میرے لیے شامی مہاجرین کی مدد کرنے والی تنظیم کے لیے رضاکارانہ طور پہ یہ کرنا کافی نہیں تھا اور مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کو نیچا دکھانا پڑا۔ امریکن پریزیڈنٹ کی بھتیجے نے لکھا کہ ان کے چچا خود کو نجات دہندہ پیش کرنے کے لیے کہانیاں گھڑتے ہیں اور وہ کہانی کسی دوسرے سے زیادہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ میری ٹرمپ جن کے پاس کلینکل سائیکالوجی کی ڈگری بھی ہے، انہوں نے لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود پسندی کا شکار ہے، وہ ایک کمزور اور فریجل ایگو یعنی نازک انا کے مالک ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اچھی طرح جانتے ہیں جیسا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بالکل بھی ویسے نہیں ہیں۔ میری ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ ان کے چچا ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ایک کتاب لکھنے کو کہا تھا جس کا نام آرٹ آف دا کم بیک رکھنا تھا، لیکن اس کتاب کے حوالے سے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بھتیجی کو ایک ریکارڈنگ کا ٹرانسکرپٹ فراہم کیا جس میں انہوں نے ان خواتین کی بے عزتی کی تھی جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے سے انکار کیا۔ خواتین کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے کے حوالے سے بھی اس کتاب میں مزید انکشافات کیے گئے۔ امریکن پریزیڈنٹ کی بھتیجی نے لکھا کہ جو خواتین ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے سے انکار کرتی ہیں وہ انہیں بری، بدصورت اور موٹی بدی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے اس آدمی کا بھی کمال نہیں ہے۔ میری ٹرمپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بھتیجی کے جسم کے بارے میں بھی قابل اعتراض تبصرہ کیا جب وہ 29 سال کی تھی اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ میری ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی موجودہ اہلیہ میلنا کو بتایا کہ ان کی بھتیجی کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور جب انہیں کتاب لکھنے کی نوکری دی گئی تو وہ ڈرگز لیتی ہیں، اور میری ٹرمپ نے اعتراف کیا اور انہیں کالج تو چھوڑ دیا تھا لیکن کبھی بھی ڈرگز کو نہیں ہاتھ لگایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار ان کی بھتیجی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ کو قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مبینہ طور پہ ناکارہ شخصیت ہونے کا میری ٹرمپ نے الزام ٹرمپ خاندان کے سرپرست فریڈ ٹرمپ سینئر پہ لگاتے ہوئے کہا کہ فریڈ ٹرمپ سینئر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی نشو و نما کرنے اور انسانی جذبات کے تجربے کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کر کے انہیں تباہ کر دیا اور دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہی تبدیل کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھتیجی نے لکھا کہ فریڈ ٹرمپ سینئر
کے لیے نرمی ناقابل تصور چیز تھی، اور جب میری کے والد فریڈ ان سے معافی مانگتے تھے تو وہ شدید غصے میں آ جاتے تھے، اور یہی سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے باپ سے سیکھا۔ میری ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کے بڑے بھائی فریڈ ٹرمپ جونیئر کی بیٹی ہے، جو 1981 میں 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ اب تک جو میں نے آپ کو بتایا یہ فلم کا صرف ایک ٹریلر ہے۔ اب چونکہ کتاب کی اشاعت کی اجازت ہو گئی ہے تو ٹرمپ سے متعلق مزید انکشافات ابھی سامنے آنے والے ہیں۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس نے کتاب میں کیے گئے دعووں کو پہلے ہی مسترد کر دیا، لیکن اب ایک بار پھر اس کتاب اور اس کے اقتباسات کی گونج ہر جگہ سنائی دے رہی ہے۔ میری ٹرمپ اپنے چچا کے صدر بننے کے بعد گمنامی میں رہ رہی تھی، حالانکہ ماضی میں وہ ان کی سخت ناقد رہی ہیں، اور 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا بدترین تجربہ قرار دیا۔ اب بلی تھیلے سے اس وقت باہر آئی جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف کووڈ-19 سے نمٹنے میں بری طرح ناکام ہوئے، اور دوسری طرف جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ان کے اقدامات اور بیانات سے انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے، اور تیسری طرف امریکن الیکشن کے لیے کیمپین بھی شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بحران سے کیسے آتے ہیں۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اللہ حافظ۔